إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تعالى وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم من اعتكف العشر الأواخر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه آئے عشاق گئے وعدہ فردا دے کر آئے عشاق گئے وعدہ فردا دے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر گرامی قدر بزرگوں اور عزیز بھائیوں، رحمتوں کا مہینہ اور مغفرت کا مہینہ، قرآن کریم کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، تراویح کا مہینہ تیزی سے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ وقت کا رد و بدل اور صبح ہونا اور رات ہونا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے۔
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو دن رات ہوتی ہے اور صبح اور شام ہوتی ہے، اس میں عقل والوں کے لیے ہماری نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور جو ان چیزوں سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ قیام کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہاں تک کہ بستر پہ لیٹ کر بھی اللہ وحدہ لا شریک کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ تشریف فرما تھے اور اسی بستر پہ آپ پہ یہ آیات نازل ہوئی اور تہجد کا وقت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی تیاری بھی فرما رہے تھے اور یہ آیات پڑھ رہے تھے، آپ کی زبان پہ یہ جاری تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اوقات کو تقسیم فرما دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کے ہاں سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اور ان اوقات کے اندر بعض کو بعض میں بہت بڑی فضیلت نصیب فرما دی ہے، اور اچانک سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ گیا، شروع ہو گیا، اور جب تک بندہ ہوش میں آتا ہے اور عبادات کا ارادہ اور کوشش کرتا ہے تو پتہ چلا کہ رمضان تو ختم ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو مختصر وقت ہے اس میں ہمیں بہت بڑی کوشش کرنی ہے، اور اس مختصر وقت کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے رحمت، مغفرت اور فیضان کے چشمے وہ موجزن ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، جو عمل کا دار و مدار ہے وہ اختتام پر ہے۔ ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، ابتدا نیت سے ہوتی ہے اور اختتام وہ عمل کے خیر سے مکمل ہونے پر ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم عید مناتے ہیں، عید الفطر، اس عید کا بھی فلسفہ اصل میں شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ادراک ہے، اور اس نعمت پر اللہ کی بندگی بجا لانا، شکر بجا لانا، حمد بجا لانا، اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ اور عام دنوں میں 5 نماز پڑھی جاتی ہے، اور عید کے دن ایک نماز کا اضافہ کر دیا گیا، عید کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، یعنی بندہ اللہ کے مزید تقرب کی طرف جا رہا ہے۔ اور آپ غور فرمائیے کہ رمضان کے مکمل ہوتے ہی مزید ایک نماز کا اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اور میں نے ابتدا میں جو آیات پڑھی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم فرمایا گیا
اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہا کریں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے بھی جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بہترین عمل اللہ کی طرف سے تجویز فرمایا گیا ہے، امت کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ مہینہ کوئی بھی ہو، دن کوئی بھی ہو، شام ہو کے رات ہو کے دن ہو، خشکی ہو کے پانی ہو، پہاڑ ہو کے وادیاں ہو، فسبح بحمد ربک، اپنے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے جو مضبوط تعلق آپ نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینوں میں قائم کیا ہے، اس تعلق کو مزید پروان چڑھانا ہے، اس تعلق کو مزید لے کے اور سنوارنا ہے، اور اپنے اللہ سے وہ زبردست قسم کا قرب جو رمضان کی بابرکت وجوہات اور گھڑیوں میں ملا ہے، کوشش فرمائیے کہ یہ قرب ضائع نہ ہو، یہ مزید آگے چلے اور بڑھے، عمل کی ترقی ہو، ایمان کی ترقی ہو، اعتقاد کی ترقی ہو، اور یہی وہ اصل مقصد ہے جس مقصد کے لیے اسلام کا پیغام ہم کو اور آپ کو ملا ہے۔ ہم چھوٹے مقاصد میں لگ جاتے ہیں، کپڑے اچھے والے خرید لیں گے، تیاری اچھی سی کر لیں گے، گھر پہ عید کے دن دعوت بھی بہترین ہوگی، معتکفین حضرات گھر پہ تشریف لے جائیں گے، بڑا اکرام ہوگا، لیکن یہ چیزیں تو بھائیوں ساری 1 گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے کی ہیں، چند دنوں کی ہیں۔ وہ جو روحانی بلڈنگ ہم نے بنائی ہے، وہ جو ہم نے روحانی انویسٹمنٹ کی ہے، اس انویسٹمنٹ کی حفاظت یہ جسمانی اشیاء سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے طریقہ اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے فرمایا فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے۔ تسبیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے کوئی ایک لفظ بس ادا کرتے رہیں رسم کے طور پہ، ایک عادت کے طور پہ، بلکہ تسبیح تو ہماری ترجمان ہے، ہمارا دل، ہمارا ایمان، ہمارا یقین جو کہہ رہا ہے وہ ہماری زبان پہ جاری ہو رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی تسبیح، اللہ اپنے صفات میں، اپنے کمال میں، اپنے اختیار میں، اپنے تصرف میں یکتا ہے، واحد و احد ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کے ساتھ کسی بھی صورت میں متصرف نہیں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی شان میں عظیم تسبیح ہے، اور یہ تسبیح ہمارے دل کا حالت بیان کر رہی ہے، اور جب دل آپ کا اللہ کی حمد اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی ثنا میں مشغول ہو جائے تو اس دل کا اثر اعضاء پہ ہوتا ہے، جسم پہ ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں سر پہ ہوتا ہے، اور پھر اعضاء وہ اللہ کی عبادت میں گر پڑتے ہیں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اے پیغمبر تسبیح بیان فرمائیے اور تسبیح کے ساتھ سجدہ کیا کریں، یعنی نماز پڑھا کریں، یعنی اللہ کے مزید قرب کے حصول کی توجہ فرمایا کریں۔ حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من اللہ تعالی وہو فی السجود، اللہ تعالی سے بہت قریب جو بندہ ہوتا ہے وہ اس وقت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک میں ہم نے اور آپ نے کتنے ہی سجدے کیے، تراویح میں
فرائض میں، سنن میں، نوافل میں، تلاوت میں، یہ سارے کے سارے سجدے یہ آپ کے اور ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، یہ ہمارے اور آپ کے نجات اور فلاح کی بشارتیں ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ان سجدوں کو اپنے دل پہ، اپنے اعتقاد پہ اور اپنے یقین پہ آپ جاری رکھیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیغمبر اللہ کی عبادت جاری رکھیے وفات تک، انتقال تک، رحلت تک۔ یقین یعنی الموت، جو ایک ایسا امر ہے جو آنا ہی آنا ہے، جو ہو کے رہنا ہے اور ضرور بے ضرور ہونا ہے۔ قرآن نے اس کو یقین کہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نہ ہم کرسچن ہیں علیاذ باللہ استغفر اللہ کہ ہم صرف اتوار کے دن عبادت کریں، نہ ہم یہود ہیں کہ صرف ہفتے والے دن ہماری توجہ عبادت پہ ہو، اور نہ ہی ہم کوئی اور ایسا فرقہ ہے، بلکہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام کے پیروکار ہیں، اور دین اسلام اس کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ ایک دن کی عبادت نہیں ہوگی، ایک مہینے کی عبادت نہیں، بلکہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرے جب تک کہ آپ کے جسم میں روح موجود ہے، جان موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شریف میں آتا ہے یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری ایام میں آپ اتنی کوشش فرماتے تھے عبادت میں، اتنی محنت فرماتے تھے کہ اس کے علاوہ کسی اور دن میں ویسی محنت آپ کی نہیں دیکھی گئی۔ اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ مسجد ہی میں آپ تشریف لا کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معتکف ایسا شخص ہے جو اللہ کے گھر پہ آیا ہے اور اپنا بوریا بستر ساتھ لے کے آیا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ جب تک میری مغفرت نہ ہو جائے، میری معافی نہ ہو جائے، میری دعا قبول نہ ہو جائے، اے اللہ میں آپ کے دروازے سے لوٹنے والا نہیں ہوں۔ جیسے ان دنیا میں انسان کو کسی سے کام پڑ جائے تو اس کے دروازے دہلیز پہ جا کے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر گھر والا بھی بہت خیال کرتا ہے کہ میرے گھر کے دروازے پہ آیا ہے، میری دہلیز پہ آیا ہے، دشمن ہی کیوں نہ ہو درگزر کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، خدا کی قسم جو شخص آئے اور مسجد میں 10 دن 10 راتیں آداب کے ساتھ گزارے، ہمارا یقین ہے کہ اس کی مغفرت من جانب اللہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کا عظیم وظیفہ ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے نقش قدم ہے، اور قرآن ہی نے کہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اتباع کرے گا اس نے اللہ وحدہ لا شریک کی اتباع کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں منبر پہ تشریف لے جا رہے تھے۔ فلما صعد ثبت قال آمین، ولما صعد ثبتا ثانيا قال آمین، ولما صعد الثبت الثالثة قال آمین۔ جب آپ منبر کی پہلی سیڑھی پہ جب آپ نے قدم فرمائے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ بھی آپ نے آمین فرمایا، تیسرے پہ بھی آپ نے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت آپ
ممبر پہ آمین فرما رہے تھے. یہ کیوں کہا آپ نے؟ کیا وجہ تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین آئے تھے اور جبرائیل امین نے 3 باتیں مجھ سے کہی. رغم انف من ادرک رمضان ولم یغفر له فابعده اللہ فدخل فی النار قل آمین فقلت آمین. جبرائیل نے کہا وہ آدمی بہت نقصان اٹھایا، اس نے تباہ ہو گیا جس نے رمضان کو پا لیا اور مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے. اے پیغمبر آپ کہیے آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو یہ میرے محترم بھائیوں پہلا سبق وہ یہ ہے کہ رمضان کی گھڑیوں میں مغفرت اور رضوان کا پروانہ لے کے جانا بہت ضروری ہے. اور مغفرت اور رضوان کے لیے کوئی باقاعدہ کورس نہیں ہے کہ اتنے دن آپ نے عبادت کرنی ہے، ایسی دعا کرنی ہے، ایسے نماز پڑھنی ہے، بلکہ صدق دل سے، دل کی گہرائی سے، سچائی سے جب بندہ یا اللہ کہتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو یہ ایک وظیفہ ہی اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اگر رمضان المبارک ختم ہو گیا اور کسی کی مغفرت نہ ہو سکی اور کوشش نہیں کی اس نے اپنی طرف سے، تو بہت بڑا خسران و نقصان کا سودا ہو جائے گا. اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے حضور میں رجوع کر لیجئے، دعا کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، نماز پڑھیے، روزے کا اہتمام کیجئے، زکوٰۃ و صدقات کو وقت وقت پہ ادا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے گزشتہ خطاؤں پر معافی مانگیے. اس کو مغفرت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے جب میں دوسری سیڑھی پہ چڑھا تو فرمایا رغم انف من ادرک والدیہ او احدہما ولم یبرہما فابعدہ اللہ فدخل فی النار قل آمین فقلت آمین. اے محمد، وہ آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس کے بوڑھے ماں باپ تھے، جس کے والدین تھے یا ان میں سے کوئی ایک تھا اور اس نے ان کے ساتھ بھلائی نہیں کی، اچھائی نہیں کی، احسان نہیں کیا، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. اے پیغمبر آپ فرمائیے آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. دوسرا سبق رمضان المبارک کی عظیم تعلیمات کا وہ یہ کہ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ حقوق العباد پہ توجہ نہیں دی جاتی اور لوگوں کو تکلیف دے دی جاتی ہے، پریشان کر دیا جاتا ہے، بلا وجہ غیبت کی جاتی ہے، بلا وجہ چغل خوری کی جاتی ہے. حالانکہ ان اعمال میں سے کوئی ایک عمل کبھی انسان کو صرف نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں، شیطان کے وساوس ہے. اور میرے محترم بھائیوں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے. کسی کی آپ کے پاس امانت ہے تو اس کو لوٹا دیجیے. کسی کا حق ہے تو حق اس کو پہنچانا مرنے سے پہلے بہت ضروری ہے. کسی کا قرضہ ہے تو قرضہ اتارنا کسی اور بھی مالی کام سے پہلے یہ بہت ضروری ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مقروض پر سے زکوٰۃ ہٹا دی ہے، زکوٰۃ فریضہ ہے، لیکن قرض اتنا اہم معاملہ ہے کہ شریعت کہتی ہے جو آدمی مقروض ہے اور اس کا مال پورا کا پورا قرض میں جا رہا ہے، ایسے آدمی پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جب اللہ وحدہ لا شریک اپنا حق مقروض کے لیے چھوڑ رہے ہیں تو انسان کیسے کسی کا قرض مار سکتا ہے؟
اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، حقوق العباد آپ کے زوجہ اور آپ کے والدین کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور راستے میں جو تکلیف دہ چیز پڑی ہوتی ہے اس کو ہٹانے پر یہ معاملہ ختم ہوتا ہے۔ اور کسی کو تکلیف دہ شے، کسی کی ایسا عمل جو آپ کو یا آپ کے پڑوسی کو، آپ کے محلے والے کو، آپ کے شہر، آپ کے ملک والے کو تکلیف اور نقصان کا سبب بنتا ہو، تو یہ ایسا عمل وہ حقوق العباد کی حق تلفی ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو ٹریفک سگنل ہے، اس سگنل کو توڑنا یہ بھی گناہ ہے، باقاعدہ یہ فتویٰ موجود ہے، اس لیے کہ حقوق العباد مارے جا رہے ہیں۔ ضرور بے ضرور آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو جائے گی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کسی کی موت کا سبب بن جائے گا، اس لیے ایسے عمل کا اقدام جس کا انجام میں حقوق العباد کی حق تلفی کا امکان قوی ہو، علماء کہتے ہیں گناہ ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر حکمت حدیث میں آپ نے پہلے فرمایا عبادات کو پورا کرو۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے جو رحمتیں بٹ رہی ہیں، جو مغفرتیں بٹ رہی ہیں، جو رضوان بٹ رہے ہیں، ان کو لے لو، اور زمین پہ جو آپ کے معاملات ہیں، بندوں کے ساتھ آپ کے رویے ہیں، ان کو درست کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری سیڑھی پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا آمین۔ جبرائیل نے کہا من ذکرت عنده فلم صل علیہ فابعدہ اللہ فدخلہ فی النار قل آمین۔ اے پیغمبر، وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ اے پیغمبر کہیے آمین۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، اعمال کی قبولیت کی کچھ نشانیاں ہیں جو علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ استقامت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے استقامت کا حکم دیا گیا، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا۔ اے پیغمبر، استقامت کے ساتھ دین اسلام کے اوپر قائم رہیے، اور اے پیغمبر آپ کے جو ساتھی ہیں، جو آپ کے پیروکار ہیں، ان کو بھی بتا دیجئے کہ استقامت کے ساتھ چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور دائیں بائیں نہیں ہونا، ادھر ادھر نہیں ہونا، بلکہ اپنے اصل راستے پہ سفر جاری رکھنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے رمضان کے بعد آپ کے اعمال وہ جاری رہنے چاہیے۔ رمضان کے بعد جو نیکی آپ کرتے تھے، کوشش فرمائیے کہ وہ نیکی اگلے رمضان تک خیر سے جاری رہے۔ جو نماز آپ نے پڑھی، جو نوافل آپ نے پڑھے، جو قرآن کی تلاوت آپ نے کی، اس کے استقامت کی نشانی اور سب سے بڑی قبولیت کی نشانی یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد بھی ان عبادات کی طرف آپ کا دل متوجہ ہو۔ مبارک ہو، بشارت ہو، آپ کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہونا جو سارا دن چرخہ کاٹتی تھی، کپڑا بناتی تھی، اور شام کو وہ پھاڑ دیتی تھی، تباہ کر دیتی تھی اس کو۔
یہ ایسا عمل یہ بہت خطرناک ہے. اسی لیے رمضان المبارک کے لمحات ختم ہو رہے ہیں لیکن اعمال ختم نہیں ہو رہے. اور میرے محترم بھائیوں، احب الاعمال الی اللہ ما دیم علیہ وان قل، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ ہو. کوئی اپنا ایک عمل ایسا خاص کر لیجئے جس کی کوئی اشتہار نہ ہو، کسی کو آپ اس کے بارے میں جتلائے نہ، کسی کو سامنے خواہ میں ریا نہ ہو، بس آپ جانتے ہو، آپ کا اللہ جانتا ہو، اور بوقت ضرورت اللہ سے مانگیے اور ان اعمال کا وسیلہ دیجئے. اللہ میں نے آپ کی قرآن و سنت اور آپ کے رسول کے حکم پہ ایسا ایسا عمل کیا ہے، اے اللہ میری دعا قبول کر لیجئے، میری درخواست قبول کر لیجئے، اور پھر دیکھیں کہ کیسے ان اعمال کی برکات آپ کو نصیب ہوتی ہے. تفصیلی حدیث ہے بخاری میں، دیگر معتبرات میں، حدیث غار اسے کہتے ہیں. 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، اوپر سے پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. انہوں نے توسل کیا اعمال سے، اللہ کے حضور میں دعا کی. ایک نے کہا اے اللہ میں نے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کی ہے، اے اللہ میری دعا قبول کر لیجئے، آسانی کر دیجئے. اور ایک نے کہا اے اللہ چچا کی بیٹی سے میرا تعلق تھا اور جب عین گناہ کا وقت آ گیا تو میں پیچھے ہٹ گیا اور میں نے 100 دینار بھی اس کو چھوڑ دیے. آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. اور ایک نے کہا کہ مجھ پہ کسی کا قرضہ تھا، میں نے اس کے قرضے کو استثمار کیا، انویسٹمنٹ کیا، زمین میں فصل لگائی، فصل میں فائدہ ہو گیا، اس سے جانور بھی آ گئے، گائے بکری بھی میں نے خرید لی. ایک دن وہ بندہ آیا کہ میری امانت واپس کرو، میں نے ساری کی ساری امانت واپس کر دی. اے اللہ میری دعا قبول کر لیجئے. ففرج عنہم، غار کھل گیا اور تینوں اپنے راستے پہ چل پڑے. رواہ البخاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. توسل بالاعمال بلا شبہ ایک عظیم عمل ہے، اور اس عظیم عمل پہ ہمیں اور آپ کو فخر ہونا چاہیے، ناز ہونا چاہیے. اور میرے محترم بھائیوں، نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. حدیث شریف، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی رویہ اپناتا ہوں جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اللہ کے بارے میں خوش گمان رہیے. اور میں نے ابتدا میں آیت پڑھی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ فرما دیجئے وہ لوگوں جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، گناہ کیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ یقیناً مغفرت کرنے والے، رحم والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رحم سے، کرم سے، فضل سے، انعام سے پر امید رہیے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ودود ہے، غفور ہے، مجیب ہے، حنان و منان ہے، فعال لما یرید ہے، قدوس ہے، سلام ہے، شکور ہے، غفار ہے. یہ تمام کی تمام صفات جو ہم پڑھتے ہیں ان کے معنی پہ غور کیجئے. اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندے کے ایک چھوٹے سے عمل کے بہت بڑے قدردان ہیں. حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا جو بندہ میری طرف تھوڑا بڑھتا ہے میں اس سے کئی گنا زیادہ اس کی طرف بڑھتا ہوں. جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے متوجہ ہوتا ہوں، لپک جاتا ہوں، اردو میں کہتے ہیں. اس لیے اللہ کی رحمتیں موج زن ہیں. رمضان کا عظیم مہینہ نیکیوں کا، مغفرتوں کا، برکتوں کا
آخری لمحات کی طرف چل رہا ہے، چند لمحے اور چند گھنٹے باقی ہیں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے پر امید رہیے، اس رمضان کی دعاؤں سے پر امید رہیے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ان قریب ان دعاؤں کے آثار آپ کی زندگی پہ ظاہر ہوں گے، بشرط یہ کہ یقین ہو، اعتقاد ہو، ایمان ہو، اور اللہ کی رحمت سے آپ پر امید ہو۔ ورنہ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری دنیا کے لوگ اگر اللہ کی عبادت کے منکر ہو جائیں تو اللہ کی بڑائی اور خدائی میں ذرہ بھر کمی نہیں آتی، اور اگر یہ آسمان و زمین و کائنات کی تمام مخلوقات موحد ہو جائیں، مسلم ہو جائیں، تو بھی اللہ کی عظمت و کبریائی اور بڑائی میں ذرہ بھر اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ یکتا ہے، وہ اپنی شان والا ہے، اور اس کو کسی مخلوق کا کوئی حاجت نہیں ہے۔ حاجت ہمیں ہے، کوشش ہمیں کرنی ہوگی، اور بھرپور طریقے سے ان اعمال کو حفاظت کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اسی لیے رمضان المبارک کے جو عظیم لمحات ہیں ان کی قدر کیجیے۔ میرے محترم بھائیوں، آج جمعۃ الوداع ہے اور رمضان کا آخری دن ہے۔ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، لا یرد رد نہیں ہوتی، اور یہ جمعے کی نماز کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک، مغرب تک۔ اسی لیے جو حاجت ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی پہ قرضہ ہے، کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، ایک اللہ سے مانگ کے دیکھیے ذرا۔ باقی نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ کسی کے پاس ہے، اور نہ ہی کسی کا یہ اختیار ہے۔ ایک مالک الملک، آسمان و زمین کا رب، اس کی طرف سے خزانوں کے دروازے کھلے پڑے ہوئے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، صرف توجہ کی دیر ہے۔ ان انعامات سے فیضیاب ہو کے تو دیکھیں۔ بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ دین اس کی فقط ایک ذریعہ انسان، دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ نے فرمایا تم مانگو میں دوں گا تمہیں، اور نہ مانگنا گناہ ہے، نہ مانگنا بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہی خالق اور مخلوق کا فرق ہے کہ خالق مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور مخلوق مانگنے سے ناراض ہوتی ہے۔ یہی وہ اصل فرق ہے جس فلسفے کو سمجھانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج کی منتشرات آپ کے سامنے وہ میں نے عرض کر دی ہیں۔ کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ عظیم جمعہ ہے، عظیم موقع ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمارے لیے بھی، جامعہ کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، شہر کراچی کے لیے بھی۔ علماء فرماتے حب الوطن من الایمان، اپنے وطن سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، وفاداری کا تقاضا ہے، اور یہ لائلٹی دکھانا یہ لازم ہے اپنی زمین کے ساتھ۔ اسی لیے ہمیں اصلاح کی فکر بھی کرنی ہوگی۔ تنقید بہت ہو گئی، گلے شکوے بہت ہو گئے، لیکن اس سے بات نہیں بنے گی۔ بات بنے گی اقدام سے، اعمال سے، اصلاح سے۔ اور میرے محترم بھائیوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی ہیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت کی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو۔
وَادْفَعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا، اور برائی کا جواب اچھائی سے دو. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ برائی مٹ جائے گی. اور وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ احسن طریقے سے معاملات کرنے کی کوشش کرو. تو دیکھیے پھر سے وہی 3 معاملات آ رہے ہیں. اللہ سے تقوی اختیار کرو، اور لوگوں کے ساتھ بہترین معاملات کرو، اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی کوشش کرو. یہ ایمان کا فلسفہ ہے، یہ وہ ایمان کا عظیم سبق ہے جو سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا بھی جنت ہے اور آخرت کی جنت اللہ کے فضل سے نصیب ہو جائیں گی. محبت جو ان کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.